اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. سامعین گرامی قادر، ذکر الہی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے جمعے کے دن. آج کا دن جمعۃ المبارک 15 جمادی الثانی 1442 ہجری 29 جنوری 2021. آج 15 جمادی الثانی کا دن بالکل نیک ہے. قرآن کریم کا اعلان ہے، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 5. وعد اللہ الذی آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین گرامی قدر، اللہ نے ایمان والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں سے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. ناظرین محترم، اس آیت کریمہ میں خداوند عالم نے اس گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے جس کی نجات قطعی اور یقینی ہے، اور وہ یقیناً اجر و ثواب کا مستحق ہے. اور یہ وہ گروہ ہے جس میں ایمان اور ایقان، یقین اور عمل صالح بھی اور نیک دونوں شرطیں موجود ہیں. کتاب اہل سنت ترمذی اور مشکات میں روایت ہے کہ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے، اور وہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عمار اور سلمان ہیں. مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 کی محبت کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ میں خود بھی ان 4 کا محب ہوں. اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. ان میں سے ایک علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ فقرہ بار بار اللہ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں، علی ابن ابی طالب. 3 مرتبہ دہرایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا ابو ذر، مقداد، سلمان. یعنی خدا علی سے محبت کرتا ہے، اور پیغمبر کو بھی حکم دیتا ہے کہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرے. آج کا دن امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ہے. آج کی نمازیں، پہلی نماز قائد الغر المحجلین امام الراکعین مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ نماز روز جمعہ 6 رکعت ہے. اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں 1000 درجے بلند عطا فرمائے گا، اور اس کا وقت طلوع آفتاب کے 1 گھنٹے بعد کا ہے. مثلا اگر طلوع آفتاب صبح 7 بجے ہے تو نماز کا وقت 8 بجے ہے، یہ ورنہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت کر کے نماز پڑھیں. 2 رکعت نماز روز جمعہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد جو چاہے سورہ پڑھے، بہت زیادہ عظیم ثواب ہے. دوسری نماز یاسب الدین اور امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن 4 رکعت نماز بجا لائے، 2 کر کے پڑھے. 2 رکعت نماز جمعہ روز جمعہ پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 15 مرتبہ آیت الکرسی ہے. نماز کے بعد 70 ٹائم 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور 50 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. تیسری نماز مولا امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے آبا و اجداد طاہرین علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک 4 رکعت نماز ہے. 2 رکعت کر کے پڑھیں. 2 رکعت نماز
روز جمعہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربۃ اللہ، پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ ملک اور سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرے۔ حق تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کو جنت میں داخل کرے گا اور اس خاندان کے لیے اس کی شفاعت کو قبول کرے گا اور اس کی قبر تنگی اور حشر کی ہولناکیوں سے اسے بالکل محفوظ رکھے گا۔ آج کا ذکر بار بار 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بہتر ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، اور یا ذی الجلال والاکرام 1000 مرتبہ، یا نور 256 ٹائم۔ حاجت کے لیے آج کے دن نماز جمعہ اور عصر کے بعد 500 مرتبہ تسبیح کی تلاوت کریں، یا نماز کے بعد 10 مرتبہ اس کی تلاوت کریں۔ اللہم صلی علی حجت بن الحسن علیہ السلام۔ سورہ حشر دعائیں بہت سی ہیں، لیکن دعائے عشرات جو ہے وہ جمعے کے عصر کے بعد پڑھنا بہت مستحب ہے۔ عمل بغیر قبولیت، برائے قبولیت حاجت، جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی مرادیں پوری ہوں، تو وہ جمعے کے دن باوضو رو قبلہ بیٹھ کر سب سے پہلے سورہ الحمد کی تلاوت کرے، پھر سورہ انعام پارہ نمبر 7 کو پڑھنا شروع کرے۔ جب آیت 124 تک آئے ما آتاکم الرسول پھر پہنچے تو بلا فصل کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی ہے اور 7 مرتبہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر پڑھے۔ جب نماز سے فارغ ہو تو اسی طرح رو قبلہ بیٹھ کر سورہ انعام کی ابتدا اب 124 سے کہے اللہ عالم حیث یجعل الرسالہ سے شروع کرے اور سورہ آخر تک تمام کرے۔ بعد میں اپنے سر کو سجدے میں رکھے اور کہے 70 ٹائم لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کہ انشاءاللہ جو بھی حاجت رکھے گا فوراً اس کی حاجت وہ اس کی قبول ہو جائے گی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنے تھوک کو مسجد کے احترام کی خاطر نگل لے، بلغم آ گیا ہے اور مسجد کے عدم احترام کے لیے مسجد میں نہیں نکالتا ہے اور وہ نگل گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس تھوک کو اس کے بدن کے صحت قرار دے گا اور اس کے جسم پر آنے والی بلاؤں سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنائے گا۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ کے گھر کا ادب احترام۔ عزیزان محترم، جمعے کا دن ہے، بڑے عظیم ترین دن ہے، امام زمان سے تعلق رکھنے والا دن ہے اور بڑا سعید ہے۔ ذکر و ورد اس میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ خاص طریقے سے امام زمان کو زیادہ اس میں بلائیں اور دعوت دیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کریں الہی عظم البلا، بہت بلائیں بڑھ گئی ہیں، وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء، زمین تنگ ہو گئی ہے، مشکلات بہت بڑھ گئی ہے، وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکا، بہت وشدت والرخاء، یہ بہت عظیم دعا ہے۔ اس کے بارے میں اشرے چاہیے، ایک اشرہ پورا اس دعا پہ میں پڑھ چکا ہوں۔ جمعے کے دن خاص طریقے سے اپنے پروردگار سے دعا کرنا ہے، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی دعا پڑھنا یقیناً پروردگار کی بارگاہ میں بہت اہم ہے، لہذا جمعے کی بابرکت رحمت کے لیے فضیلت جمعہ روایات کی روشنی میں کہ جمعے کے دن اس کی رات کو ایک خاص امتیاز تمام دنوں اور راتوں کو مقابل میں بلند شرافت، احترام، فخر کے لحاظ سے حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کی روایت میں روز جمعہ، شب جمعہ سے سید الایام، افضل اللیالی، اچھی رات، سب سے افضل ترین رات، افضل ترین دن۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جمعے کے دن تمام دنوں کا سردار، سب سے بزرگ ترین دن، حق تعالیٰ اس دن نیکیوں پر کئی گنا ثواب عطا کرتا ہے، گناہوں سے درگزر کرتا ہے، حاجات درجات بلند کرتا ہے، حاجات قبول کرتا ہے۔
دعائیں قبول کرتا ہے، سختیوں اور غموں کو دور کرتا ہے، بڑی بڑی حاجتیں پوری کرتا ہے، خدا اپنی رحمتوں کو اپنے بندوں پر زیادہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جو لوگ اس دن کے حق و احترام کو پہچانتے ہوئے خدا سے دعا کرے تو خدا پر حق ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اگر روز جمعہ یا شب جمعہ مر جائے تو شہیدوں کا ثواب رکھتا ہے اور قیامت میں عذاب الہی سے بے خوف رہے گا۔ جو شخص جمعے کے احترام کو حقیر سمجھے گا، نارمل سمجھے گا، اس کے حق کو ضائع کرے گا تو نماز جمعہ نہیں پڑھے گا، حرام کام کرے گا، تو خدا پر لازم ہے کہ اس کو آتش جہنم میں جلا کے، مگر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے جمعے کو تمام دنوں میں چن لیا ہے اور اس دن کو عید قرار دیا ہے اور اس کی رات کو دن کی طرح قرار دیا ہے، اور جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ جس حاجت کے لیے اس دن خدا سے سوال کیا جائے وہ پورا کر دے۔ اگر کوئی گروہ مستحق عذاب ہو چکا ہو تو جب روز جمعہ اور شب جمعہ آئے تو دعا کرے تو خدا اس سے عذاب کو دور کر دے گا اور اس سے امور مقدر ہو چکے ہیں۔ خدا جمعے کی رات میں محکم ناقابل تغیر بنا دیتا ہے، بس روز جمعہ اور شب جمعہ افضل ہے دوسرے دنوں اور راتوں کے مقابل میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعے کے لیے بہت زیادہ احترام اور حق ہے، پر اس دن اس کے حق کو ضائع نہ کرے اور اس دن عبادت الہی میں کوتاہی نہ کرے، اور اس دن اللہ کا تقرب پاکیزہ عمل کے ذریعے اور حرام چیزوں کو چھوڑ کر حاصل کرو، کیونکہ خدا اس دن اطاعت کا ثواب زیادہ کر دیتا ہے اور گناہوں کی سزا کو مٹا دیتا ہے اور مومن کے درجات دنیا اور آخرت میں بلند کر دیتا ہے۔ اور اس کی رات کی فضیلت بھی دن کی طرح ہے۔ اگر ہو سکے تو شب جمعہ نماز اور دعا میں بسر کرے، کیونکہ خدا شب جمعہ مومنین کی کرامت کے لیے ملائکہ کو پہلے آسمان پر بھیجتا ہے تاکہ ان کی نیکیوں کو زیادہ کریں، کیونکہ خداوند عالم اس رات میں اطاعت کا ثواب زیادہ عطا کرتا ہے اور گناہوں کی سزا کو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ خداوند عالم بہت زیادہ عطا اور کرم کرنے والا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جمعہ کا دن، جو شخص جمعے کے دن کی برکتوں کو اگر جان لے اور بارگاہ رب العزت میں اس سلسلے میں دعا مانگے۔ آج کی میں مختصر بات کروں، رسول خدا نے فرمایا کہ اِنَّ یوم الجمعہ سید الایام وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْيَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيهِ 5 خصال خلق الله عز وجل في آدم علیہ السلام وأهبط الله في آدم إلى الأرض وفيه توقف على العادم وفيه ساعة لا يصل الله العبد فيها شيئا إلا عطاه ما لم يصل حرام وما من ملك مقرب ولا سماء لأسماء الأرض ولا رياح وجبال وبر وبحر إلا هن يشفعن أن تقول في الساعة۔ جمعے کے دن تمام دنوں کا سردار اور خدا کے نزدیک یہ عید الاضحیٰ، عید قربانی اور عید الفطر سے بھی بہتر ہے۔ روز جمعہ میں خداوند متعال نے 5 باتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جمعے کے دن پیدا کیا، دوسرے جمعے کے دن انہیں زمین پر اتارا اور جمعے کے دن ان کو موت دی، اور اس روز اجابت کے دعا قبولیت کے وقت خدا سے بندہ جو سوال کرے تو خدا اس کو قبول کرے گا، سوائے اس کے کسی کو ہی حرام کے متعلق پوچھے۔ تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، سمندر، خشکی یہی چاہتے ہیں جو کچھ بھی ہے اچھائی قیامت جمعے کے دن پیدا ہوئی ہے، اور محبت اہل بیت پہ اللہ نے جمعے کے دن لوگوں کو جمع کیا ہے۔ اور یقیناً بہت عظیم دن ہے جمعہ کا دن، جس دن غسل ہے، صدقہ ہے، صلوات ہے، سورہ ہے، دعا ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا، اور خاص طریقے سے آپ جانتے ہیں غسل سب سے زیادہ، جناب چونکہ تعارف زہرا کی بات چل رہی تھی، اور چوتھے نمبر پہ جمعۃ المبارک کی دعا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کس طرح خداوند عالم کی بارگاہ میں مانگا ہے، التجا کیا ہے۔
اے پروردگار ہمیں ایسے لوگوں کی قربت نصیب فرما جنہوں نے تیری قربت حاصل کی، اور ایسے عزت داروں سے قرار دے جو تیری بارگاہ میں اقرب بہت قریب ہو چکے ہوں، اور ہمیں ان کامیاب لوگوں سے قرار دے جو تیرے حضور درخواست کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ اے پروردگار ہمیں ایسے لوگوں سے قرار دے جو قیامت کے دن، جو تیرے دیدار کا دن ہے، تیرا دیدار کریں گے، تجھے دیکھیں گے، اور ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک تیری ذات راضی نہ ہو جائے۔ اے پروردگار ہمیں ایسے لوگوں سے قرار دے جو عمل میں مخلص اور تیری تمام مخلوقات سے زیادہ تجھے دوست رکھتے ہوں۔ اے پروردگار محمد و آل محمد پہ درود بھیج، ہمیں ایسے حتمی یقینی قطعی بخشش نجات عطا فرما جس کے بعد ہم گناہ انجام نہ دے سکیں، اور نہ ہی خطا اور نہ ہی اشتباہ اور غلطیوں کے شکار ہو سکیں۔ اے پروردگار محمد و آل محمد پہ درود بھیج، ایسا درود جو رشد، ہدایت، عقل اور ہمیشہ رہنے والے پاکیزہ پے در پے ہوا برابر ہو۔ تجھے اپنی رحمت کا واسطہ اے رحم کرنے والے پروردگار۔ یقیناً آپ دیکھیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے صفوان سے روایت کی ہے کہ محمد ابن علی حلبی جمعے کے دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آج کے دن آپ کی بارگاہ میں آپ بتائیے کوئی بہترین کام مجھے تعلیم فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ پیغمبر اسلام فاطمہ زہرا سے زیادہ کسی کو چاہتے ہوں اور عزیز رکھتے ہوں، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعلیم کو یوں انجام دیتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ جمعے کے دن غسل ہے، 4 رکعت نماز، دو رکعت کر کے پڑھنا، سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ عادیات، اور تیسری رکعت میں یعنی 2 کے بعد 2 سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، چوتھی رکعت میں سورہ الحمد 50 مرتبہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ وہ آخری سورہ ہے جو پیغمبر اسلام پر نازل ہوئے۔ پس جب تمام نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعا کریں، اے میرے پروردگار، میرے آقا، ہر کوئی آمادہ تیار اور زاد راہ لیے ہوئے تاکہ صلہ، عطا، حصہ، عطیہ، بخشش انجام حاصل کرنے کے لیے مخلوق کے سامنے جائے۔ پس اے میرے پروردگار، میرا تیار ہونا، آمادہ ہونا، زاد راہ لینا اور تیری عنایت سے امید رکھنا اور تیرے نیکیوں کے ساتھ معروف ہونا اور تیرا پسندیدہ عطیہ اور تیرے انعام کے حصول کی خاطر تیری طرف آنا، پس تو مجھے ان چیزوں سے محروم نہ فرما۔ اے وہ ذات جس کی بارگاہ سے کوئی درخواست گزار محروم نہیں ہوتا اور عطیہ اور بخش کے طلبگار کے لیے بخشش اور عطیہ میں کمی نہیں ہوتی ہے، تحقیق میں سابقہ عمل صالح لے کر تیری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے ہیں اور نہ کسی مخلوق کی سفارش کے امیدوار ہوں، بلکہ تیری بارگاہ میں محمد اور اہل بیت محمد تیرا درود و سلام ہو، شفیع بنا کر حاضر ہوں، اور تیرے عظیم عفو اور درگزر امید رکھتی ہوں کہ وہ عفو اور درگزر جس کا ان گناہوں کا جو تیرے محرمات کو انجام دیتے ہوں وعدہ کیا ہے، جس طرح کے مسلسل فعل حرام انجام دینے والوں کو بھی بخشش اور درگزر سے محروم نہیں رکھا ہے تو نے۔ اے میرے آقا زیادہ نعمت دینے والا اور بہت زیادہ خطا کاروں کو معاف کر دینے والا، محمد و آل محمد کے توسل سے سوال کرتی ہوں کہ میرے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، کیونکہ بڑے گناہوں کو بڑا ہی معاف کرتا ہے۔ اے عظیم، اے عظیم، اے عظیم۔ مومنین کرام، یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے نماز بھی تھی۔ فاطمہ وہ کوثر ہیں جو خدا نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ فاطمہ ذو عظیم کی مادر گرامی ہیں، اور فاطمہ شجر توبہ سے اٹھنے والی وہ خوشبو ہیں جسے شب معراج رسالت معاب لائے تھے۔ اور یقیناً روایت ہے کہ اے زہرا، آپ بہت عظیم ہیں، اور آپ کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا، مناجات اور تمام تر کیفیتوں کو بارگاہ رب العزت میں قبولیت کی سند عنایت فرمائے اور درجہ اعلیٰ علیین میں عنایت فرمائے۔
جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمعے کے سعادت وقت ہوتا ہے تو اپنے کنیز کو چھت پہ بھیج دیتی ہیں کہ جب جمعہ کا دن غروب ہونے لگتا ہے اور آدھا دن چلا جاتا آدھا دن باقی رہتا ہے تو کہتے ہیں اب دعا مانگ لو، اس لیے کہ یہ عید کا دن جا رہا ہے اور یہ قبولیت کا وقت ہے۔ بہت عظیم ترین دعا ہے اور جسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ خدا بند عالم بحق الزہرا کہے کہ جو شخص 500 مرتبہ کہے اللہ تعالی فاطمہ اور ان کے باپ اور شوہر اور ان کے فرزند پر اپنے علم کے محیط کے مطابق درود بھیج، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سرن مستودع فیہا، یعنی علم کے مطابق ان کے اوپر درود و صلوات بھیج۔ استغاثہ فاطمیہ ہے، بہت مجرب ہے اور یقیناً ہر انسان کو ہر عالم میں بارگاہ رب العزت میں یہ دعا اور مناجات اور جناب سیدہ کا وسیلہ ضروری ہے۔ جناب سیدہ نے کہا جمعے کے ایک لمحے میں کوئی نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے، خاص طریقے سے جب سورج غروب ہونے لگے یا خطبے اور نماز کے درمیان۔ اور جناب سیدہ بڑا اہتمام کرتی تھیں کہ جب جمعے کی ساعتیں غروب ہونے لگیں، جس وقت لوگ دعائیں سماعت پڑھتے ہیں، سورج غروب ہونے لگتا ہے اور انسان فریاد کرتا ہے پروردگار آج کا دن ہماری زندگی سے جا رہا، ہماری یہ حاجت، ہماری یہ دعا، ہماری یہ مناجات کو بارگاہ رب العزت میں قبول فرمائے، اور اصل کائنات کا وارث امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہر میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے مطیع و فرما برداروں میں شمار فرمائے، ان کی اطاعت، ان کو راضی رکھنے کی دولت عطا فرمائے، ہر بیماری پریشانی ہر دکھ سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سرا مستودع فیہا بعلمک عدد ما محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جمعہ مبارک۔